السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیات مقدسہ 94 اور 95 اور 96 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، پچھلے درس میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا، کہ باتیں بیانیاں لیکچر گفتگو سنا لیکن عمل نہیں کیا، اور اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خذوا ما آتیناکم، کیا یہ اللہ کا حکم کافی نہیں ہے؟ لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں بقوۃ، مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں۔ چیزوں کو سن لینا، آدھا عمل کر دینا، آدھا چھوڑ دینا، مرضی کی چیزوں پہ عمل کر دینا، یہ کبھی بھی پکڑنا نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا۔ عمل تو کل وقتی ہوتا ہے، کل وقتی اعلیٰ پروگرام اور سوچ ہونی چاہیے۔ کل وقتی فلسفہ توحید ہمارے قلوب اور دماغوں پہ غالب ہونا چاہیے، اور کل وقتی اس پر عملی نظام ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید کا غلبہ یا خدا شناسی یا تقوی۔ ان کا جو رویہ ہے وہ سمعنا و عصینا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کیا ہمارا بھی یہ رویہ نہیں ہے؟ کلام مقدس قرآن پاک کی رہنمائی کو پہلے تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، یہاں ذوق ہی نہیں کسی کا۔ یہاں تو ٹک ٹاک کا ذوق ہے، نعروں کا ذوق ہے، یہاں شوشہ کا ذوق ہے۔ میرے عزیزو، سچی رہنمائی پر تو غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو جس چیز پر آپ غور و فکر کریں گے، کیا وہاں شوشہ ہوگی؟ کبھی بھی شور شرابے کے اندر، کبھی بھی لچھے دار تقریروں اور لیکچروں کے اندر غور و فکر نہیں ہوتا۔ وہ تو جذبات ہوتے ہیں، شعر و شاعری میں جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ سمعنا و عصینا، سن لیا اور چھوڑ دیا بس۔ گفتگو سنی، پیسے لٹائے اور کھانے پینے کی چیزیں کھائی پیں اور گھر چلے گئے۔ یہ مزاج اللہ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ مزاج بنی اسرائیلی قوم کا تھا۔ اصل میں ان کی فکر درست نہیں تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ایک اور ان کا یہ دعویٰ تھا، کیا کہ اللہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ کیوں؟ بنی اسرائیلی اللہ نے نبی بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے، آگے بھی جا کے آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان یہودیوں سے کہیں قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ،
اگر ہے تمہارے لیے دار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر یعنی جنت باقی لوگوں کی نسبت تمہیں ملے گی، تم بڑے پسندیدہ ہو، یہی کہتے ہو نا، تو فتمنوا الموت، پس تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کہنا کہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہمارا استقبال کریں گے، جنت دیں گے اور ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہیے، اور خود اللہ ہی جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے، آباداً، کبھی بھی۔ ذرا توجہ کیجئے میرے عزیزو، پہلے حرف لن سے نفی ہوگی، یہ تقییدی لفظ ہے، ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز، اور پھر آباداً، کبھی بھی، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بھی بڑے پیارے پیارے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ، اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو ان کی فکر، جو ان کی سوچ، جو ان کا عملی کردار، کریکٹر، ان کو تو پتہ ہے ہم کیا کرتے رہے ہیں، کتنا پریشان کیا انبیاء بنی اسرائیل کو۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہم کیا آگے جا کے کریں گے، اور اگر ہے پتہ تو سارے برے اعمال ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی بھی یہ آرزو نہیں کریں گے۔ آج ہم بھی نہیں مرنا چاہتے، کیوں؟ پتہ ہے خالی دامن ہے، خالی دامن ہے، خالی جھولی ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العزت کو جا کے؟ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان تو ہے نا، عقیدہ آخرت تو سب کا ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ میرے عزیزو، انسان مرتا تو ہے ہی نہیں، مرتا تو وہ دنیا کے لیے ہے، یہ جو اس کی باڈی ہے، اس باڈی کا اب دنیا میں وہ فنا ہو گئی ہے، اب اگلے دور میں چلی گئی ہے، اگلے دور میں تو زندہ ہے وہ۔ اب اگلے دور کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کا نسمہ ہے، جس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس سے سوال و جواب ہونے ہیں، جزا و سزا ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ تو پتہ ہے میرے جو جیب ہے وہ خالی ہے، میرے پاس اعمال و کردار کا کچھ بھی نہیں ہے، میرا پورا جو پروگرام ہے، سوچ ہے، وہی غلط ہے، تو پھر کیسے آرزو کریں گے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ کبھی بھی آرزو نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا کیا کرتے ہیں یہ سنیے ذرا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ آپ ان کو پائیں گے، احرص، بہت زیادہ حریص، لالچی، الناس، ان لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، یہ تو زندگی پر بڑے حریص ہیں، لالچی ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر حکمرانوں کی پوجا کرتے ہیں، وقت کے سسٹم کی پوجا کرتے ہیں، مافیاز کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، یا خود مافیا تشکیل دے لیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ شرک یہی تو ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت شو کر دو۔ اللہ رب العزت کے جو وسائل قدرت ہیں اس پر قابض بن جاؤ اور خود مالک بن جاؤ، اور انسانیت کو اس سے محروم کر دو، یہی تو شرک ہے۔ وہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ سوچ، اس میں ملاوٹ کر دو، حق اور باطل کو ملاوٹ کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے،
یودو پسند کرتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش عمر دے دی جائے، الف سنہ 1000 سال۔ ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش میری عمر 1000 سال ہو جائے۔ یہی ہم بھی دعائیں دیتے ہیں نا، لمبی عمر یا اللہ تمہاری لمبی عمر ہو جائے۔ پرانے دور میں وہ بزرگ دیا کرتے تھے دعائیں، اللہ آپ کی 1000 سال عمر کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے، 1000 سال بھی ہو جائے تو کہاں جاؤ گے؟ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ، بمزحزحہ من العذاب، اس کے عذاب سے بچ سکتے، ان یعمر، یہ کہ ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے، 1000 سال بھی ہو جائے، 2000 سال بھی ہو جائے، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ عذاب سے بچنے کا تعلق لمبی عمر سے نہیں ہے، عذاب سے بچنے کا تعلق اعلیٰ سوچ، اعلیٰ پروگرام، فلسفہ توحید، خدا شناسی اور انسانیت دوستی، یہ پروگرام ہے۔ خدا شناسی فکر اور بیانیہ ہے، انسان دوستی اس فلسفہ توحید کا عملی نظام ہے جس کو ہم عدل کا نظام کہتے ہیں، سیاسی اور معاشی نظام۔ اللہ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رب العزت بصیر، دیکھتے ہیں، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، چلو آج سمجھ جائیں، کل سمجھ جائیں، پھر سمجھ جائیں گے۔ پھر جب اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو آزمائشیں بھی آتی ہیں اللہ کے نبیوں پر اور سچی جماعتوں پر، اللہ پھر بھی ڈھیل دیتے ہیں ان کو۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عملی، سماجی اور معاشی، معاشرتی، سیاسی تمام اداروں کی تشکیل ضروری ہے، پھر جا کر دنیا اور آخرت کی ترقیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔